جب انسان دنیا سے آخرت کی طرف آخری انابت اور اللہ کی طرف دعوت واپسی ہوتی ہے تو 3 قسم کے رجسٹر ہیں۔ بہت سے لوگ حالت کفر میں مرتے ہیں، یہ کافروں کا رجسٹر ہے۔ بہت سے لوگ گناہ کی خبیث عادتوں میں ملوث رہتے ہیں اور گناہ چھوڑنے کی ہمت مردانہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنے ہجڑے پن کی مختلف تعویلات کرتے رہتے ہیں کہ مثلاً وہ معشوق ہم کو زبردستی لپٹ گیا۔ اگر خنجر لے کر اور تلوار لے کر کوئی زبردستی لپٹ جائے تو اس وقت کیا کرو گے؟ ایمان کو اتنا سستا سمجھ رکھا ہے، جبکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا اے ایمان والو بڑا مہنگا ہے، تم نے اتنا سستا سمجھ رکھا ہے۔ جان تو اتنی پیاری ہے اور سستی نہیں ہے کہ اگر کوئی زبردستی لپٹ جائے چاقو لے کر تو تم کہہ دو ہاں ہم کیا کریں صاحب مجبوری ہے، وہ زبردستی لپٹ گیا۔ وہاں تو جان کی بازی لگا دو گے تو جان کے لیے جس نے ہماری جان کو پیدا کیا ہے وہ ہماری جان کے جان ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں اپنی جان کی بازی لگانی چاہیے اور ہمت مردانہ اختیار کر کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ یہ تعویلات ہجڑے پن کی علامت ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس تعویل سے ہم بچ جائیں گے، مگر اللہ والوں سے اور اللہ والوں کے غلاموں سے آپ بچ نہیں سکتے۔ وہ اس کو مخنث رجسٹریشن کر دیں گے اپنے رجسٹر میں، یہ شخص اتنے دن سے ساتھ ہے اور اب تک مخنث بنا ہوا ہے، تعویلات باطلہ پیش کرتا ہے کہ زبردستی ہم سے لپٹ گیا فلانا۔ ان تعویلات کو مخنث تسلیم کر لیں گے، مخنث کو مخنث تسلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مردان راہ حق اور ان کے غلاموں کے ہاں یہ بات تسلیم نہیں ہوگی، بلکہ ان کے دل خون کے آنسو روئیں گے کہ یہ ظالم کب تک اس طرح سے گٹر لائنوں میں پڑا ہوا اور سناڈیس کی ہوا کھاتا رہے گا۔ سناڈیس کیا ہے؟ سنڈاس کی جمع، یہ نئی قسم کی جمع ہے۔ سنڈاس مانے لیٹرین، دیہاتوں میں انڈیا کے گاؤں میں بیت الخلاء اور لیٹرین کو سنڈاس کہتے تھے، اس کی جمع میں نے سناڈیس بنائی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمت دی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، جس اللہ نے ہم کو اپنی جان بچانے کے لیے ہمت دی اور ہم اس کی ہمت، جان بچانے کی ہمت کو ابتدا تا انتہا من البدایہ الی النہایہ 100% خرچ کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی جان بچا لیں، تو ایمان بچانے کے لیے 100% ہمت مردانہ استعمال کرو۔ میری جان کمانے کے دن ہے، سمجھ رہے ہو مثلا؟ میری جان کمانے کے دن ہے۔ جتنا زیادہ تکلیف اٹھا کر اپنا ایمان بچاؤ گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور کرم ان کی بارش ہوگی، جیسا کہ میر صاحب نے ابھی آپ کو سنایا۔ جتنی تمہاری قربانی اتنی ان کی مہربانی۔ جان کو اللہ پر فدا کرنے کی کوشش کرو، ہجروں کی طرح تعویلات باطلہ کر کے اپنے کو رسوا اور ذلیل مت کرو۔ عند الخالق بھی ایسا آدمی رسوا رہتا ہے۔ کوئی بات ہے یہ کہ صاحب زبردستی لپٹ گیا وہ معشوق؟ تمہاری جان نکالنے کے لیے اگر زبردستی نکل جائے تو تم پوری طاقت استعمال کرو یا نہیں؟ پھر یہاں کیوں ہجڑے بن گئے؟ جلال الدین رومی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، فرماتا ہے مخنث نہ تو مردی نہ تو زن، اے ہجڑے تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اور کار دنا ہیلا اور بے شرمی ہے۔ کمینے لوگوں کا کام ہے بہانے بازی اور بے شرمی، اور کار مردہ روشنی اور گرمی ہے، مردوں کا کام روشنی اور گرمی، وہ اپنے عمل سے دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ جان کی بازی لگا کر جان بخشندے جان کا حق ادا کرتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو اپنی جان کو اللہ پر فدا کرتا ہے
اس کی جان پر بے شمار جان خدا برسا دیتا ہے، چاہے پھٹے پیون کپڑے میں ہو، چاہے چٹائی اور بوریے پر بیٹھا ہو، ہر تقلیم کی سلطنت بھی اس کا تصور، اس کے لطف و لذت باطنی کا تصور بادشاہوں کو نہیں ہو سکتا۔ دامن فقر میں میرے اختر کا شعر ہی ہے، آپ کا نہیں ہے۔ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، اللہ والوں کے دامن فقر میں تاج قیصری پوشیدہ ہے۔ ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، اے خدا آپ کی محبت کا ایک ذرہ درد دونوں جہان سے کم نہیں ہے۔ کیا مرنے والی لاشوں کے مقابلے میں تعویلات کرتے ہو؟ ان جملے اللہ کو سخت مبغوض ہیں، تم اللہ کے غضب کو خرید رہے ہو ایسے تعویلات سے۔ ان کی نظر کے حوصلے رشک کے شہان کائنات، اللہ والوں کی نظر کے حوصلے بادشاہوں کے رشک سے بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کی نظر کے حوصلے رشک کے شہان کائنات، وسعت قلب عاشقاں، اللہ کے عاشقوں کے دل کی لمبائی چوڑائی ارض و سما سے کم نہیں، زمین و آسمان سے کم نہیں۔ یہ تو اختر کا شعر ہے۔ معرومی فرماتے ہیں بادہ در جوشش گدائے جوش ماست، شراب اپنی مستی میں، معرومی فرماتے ہیں شراب اپنی مستی میں میری مستی کی گدا و بھکاری ہے۔ کیا جانے یہ کیا جانے مستی کو؟ بتا دیا تھا شراب کی 3 قسمیں ہیں۔ شراب دنیا نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، نہیں تھی دنیا پیدا ہوئی، قیامت کے دن فنا ہو جائے گی۔ نہ یہ ابدی ہے نہ ازلی ہے، نہ ازلن ہے نہ ابدن ہے۔ شراب جنت ابدی ہے مگر ازلی نہیں ہے۔ جنت نہیں تھی، پیدا کی گئی، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ ابدی ہے مگر ازلی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، ازلن ابدن۔ تو ایسی اعلیٰ درجے کی شراب جو پی لے گا اس کو گھٹیا درجے کی کیسے منہ سے لگے گی؟ دنیا کی شراب کیا جانے۔ ان کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کی محبت غالب رہتی ہے۔ وہ جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محل رضا ہے، اس لیے جنت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے جنت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی ملاقات ہوگی، اس لیے جنت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت کو درجہ ثانوی رکھتے ہیں اور فرسٹ ڈویژن معاملہ اولی اپنی نظر کو اللہ پر مرکوز رکھتے ہیں، جمع کے رکھتے ہیں۔ حکیم الامت نے فرمایا تھا، ہمارے دادا پیر مجدد زمانہ نے، کہ بعض لوگ شیخ کے سامنے جو گرمی محسوس کرتے ہیں اور ذکر کا التزام نہیں کرتے، جبکہ شیخ نے اطلاع بھی کی تھی کہ جو لوگ میرے خاص ہیں مجھے اطلاع بھی کریں کہ میں نے ذکر کر لیا۔ ان کی گرمی شیخ کے پاس تک ہے، بس جیسے آگ جل رہی ہو اور کوئی جاڑے میں اس کے سامنے بیٹھا ہو، لیکن جب آگ سے ہٹے گا یا آگ ہٹے گی تب ان کو پتہ چلے گا۔ اس لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ شیخ جو ذکر بتا دے اس کو کرو تو تمہارے اندر ایک گرمی پیدا ہو جائے گی۔ شیخ کا اگر انتقال بھی ہو جائے وہ گرمی قائم رہے گی، مگر دوسرا شیخ اصلاح کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا، زندہ شیخ کو۔ مگر شیخ اگر حرم عمرہ کرنے چلا گیا یا کہیں لاہور چلا گیا تو شیخ کے غائب ہونے پر وہ جو اس نے ذکر بتایا ہے وہ اللہ کی یاد کا کشتہ آپ کو گرم رکھے گا۔ یاد رکھو، اپنے کو غفلت کی حیات میں تباہ و برباد مت کرو۔ اتنا درد دل سے کہتا ہوں، پھر بھی کوئی ظالم اس پر عمل نہ کرے تو ظالم ہے۔ جو شیخ نے بتایا اس کا سلسلہ جاری رکھو۔ اور بعض لوگوں کے لیے میں نے کہا جو خانقاہ میں رہتے ہیں وہ عمل کر کے مجھے اطلاع بھی کریں۔ تو حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ شیخ کے پاس رہنے سے وقتی گرمی پر بھروسہ مت کرو، شیخ سے کشتہ لے لو۔ اور پھر عجیب مثال دی کہ حکیم اجمل خان مرحوم ماؤ لہم اور کشتہ کھا کر سخت سردی میں دلی کے تمام اطراف میں فجر سے پہلے وہ تانگے پر بیٹھ کے سیر کرتے تھے اور پھر جماعت سے آ کر نماز پڑھتے تھے۔ اور ململ کا کپڑا، سخت سردی میں ململ کا کرتا، یہ کیا بات تھی؟ یہ ماؤ لہم اور کشتہ تھا۔
تو اللہ کا ذکر جو خالق کشتہ ہے، خالق مروارید اور خالق جواہرات، اس کے نام میں کتنی طاقت ہوگی. اس کشتے کو حاصل کرو تاکہ شیخ ہر وقت ساتھ نہیں رہے گا، تو جہاں بھی رہو گے باخدا رہو گے. اللہ کے ذکر کی برکت سے جہاں بھی رہو گے اللہ والے بن کے رہو گے. جتنا ملتزم پر روئے تھے اور جتنا مسجد کے گوشے میں باخدا اشکبار تھے، اتنے ہی بندر روڈ پر بھی رہو گے. بندر روڈ پر بھی قلندر رہو گے اور قسمت کے سکندر رہو گے اور اخلاق کے لحاظ سے بندر نہیں رہو گے. لیکن جب عمل کوئی کرے، بھائی بتاؤ، شیخ اتنا زبردست کشتہ دے، کھائے کوئی نہ کھائے تو میں کیا کروں. اس لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ شیخ کے پاس رہو اس کی صحبت میں، مگر اس کی گرمی کو قائم رکھنے کے لیے ذکر کا کشتہ دکھاؤ. شیخ کے پاس رہو، اللہ والوں کے پاس، مگر اللہ والوں کے پاس جو ایمان کی گرمی ملتی ہے اس کو قائم اور دائم اور اس کی بقا اور اس کی ارتقاء کے لیے ذکر اللہ کو بھی جاری رکھو. یہ کشتہ ہے اور حکیم الامت کی مثال ہے. اس سخت سردی میں ململ پہن کر حکیم اجمل خان ٹانگے پر بیٹھ کر دلی کے چاروں طرف سیر کر کے پھر آ کے جماعت کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو رگ رگ میں اس کا نور، رگ رگ میں خون کے ساتھ اس کا نور بھی بہے گا. آپ کی آنکھوں میں، آپ کی کانوں میں اس سے طاقت روحانیت آئے گی، جو آپ کی کشتی کے وقت میں جب نفس سے کشتی ہوگی پھر اللہ کے ذکر کا کشتہ کام آئے گا. جب نفس کا مقابلہ آئے گا، حسین چہروں کا سامنا ہوگا، اس وقت ذکر اللہ کا کشتہ اس نفس کی کشتی میں کام آئے گا اور آپ کشتی کے نفس کے پشتے لگا دیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر میرے درد دل کی اور میری آہ کو غور سے سنو. کیا اللہ کی محبت کا تقاضا نہیں کہ ہم اللہ کو یاد کر لیں؟ ساری مصروفیات چاہے دینی کیوں نہ ہو. ایک عالم نے لکھا کہ الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں جو کتابیں پڑھاتا ہوں اس کے مطالعے میں رہتا ہوں اور اس میں سستی نہیں معلوم ہوتی. جتنی کتابیں مدرسے میں پڑھاتا ہوں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، کبھی سستی نہیں آتی، مگر آپ کے بتائے ہوئے ذکر میں سستی معلوم ہوتی ہے. فرمایا آپ مخلص نہیں ہیں. اگر سچے آپ علم کے عاشق ہیں، اللہ کے عاشق ہوتے تو بغیر یاد کے آپ کو چین نہ آتا. اور پھر آپ کے علم میں وہ نور پیدا ہوتا، وہ اثر ہوتا جو تھوڑی سی تعلیم میں آپ کی برکت سے طلبہ بھی صاحب نسبت ہو جاتے اور اللہ والے بن جاتے. تو یہ اللہ کا ذکر کا کشتہ جو شیخ بتاتا ہے، اس میں ناغہ مت کرو. چاہے تقسیم کر لو، مثلا 300 پڑھنا ہے تو 100 دفعے صبح پڑھ لیا، 100 دفعے مغرب بعد پڑھ لیا اور پھر کام میں لگ گئے، 100 دفعہ سوتے وقت پڑھ لیا. بک بک کے لیے تو وقت ہے. کوئی دوست مل جائے تو اس سے کہانی ہو رہی ہے. اللہ کے نام کی فرصت نہیں ہے. تم ظالم، وہ مچھلیاں، تم صورتن مچھلیاں ہیں یہ لوگ، مگر اندر سے سانپ ہیں. سانپ جو ہے باہر زندگی گزار سکتا ہے، یہ اللہ کے ذکر کے بغیر زندگی گزار رہا ہے. اگر مچھلی ہوتا تو کوئی مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ بولیے. اس لیے معرومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر میرے شیخ سنایا کرتے تھے کہ دائیں مندر آپ کارے ماہیت، ہر وقت پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں غرق رہنا یہ اللہ والی مچھلیوں کا کام ہے. اور مار رہا باؤ کجا ہمراہیت، سانپ کو مچھلی کا مقام نہیں مل سکتا ہے الا کہ اس کی سانپیت ختم کی جائے اور اس کے دانت توڑ کر کے اس کی زہر کی تھیلی نکال دی جائے. ایسا شیخ ہو ہتھوڑے باز، ہتھوڑا کے روپ میں شیخ ہونا چاہیے، ہتھوڑا کے روپ کا. مگر یہ مت گھبراؤ کہ دانت پر ہتھوڑا مار دے گا. وہ نفس کے زہریلے مادے کو اپنی آہوزاری سے، دعاؤں سے، اشک باری سے کہے گا اور آپ کے کان میں درد دل پیش کرے گا. اب قسمت آپ کی ہے، قسمت پیر بھی نہیں بدل سکتا.
اگر تم کو توفیق عمل نہیں ہے تو تم بہت ہی نالائق اور محروم القسمت ہو۔ تم جو اپنی ہمت کو استعمال نہ کرے، اللہ کی نافرمانی سے فرار کی، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بولو بھائی، نصیب دشمنہ ہے کہ نہیں اس کے پاس؟ نصیب دشمنہ ہے۔ اگر اس کے نصیب میں نصیب دوستاں ہوتا تو ففروا الی اللہ پر عمل کرتا، پھر انہیں کہتا کہ زبردستی مجھ سے لگا دی تھی۔ تو 5 عمل بتا رہا ہوں۔ آج یوم تکبیر ہے، اللہ کی بڑائی ہمارے اوپر جم جائے۔ تو 5 عمل جو کر لے گا تو انشاءاللہ ولی اللہ ہو جائے گا۔ اور میرے شیخ صاحب الحق صاحب مرشد دامت برکاتہم محمد فیوزہم نے اس تقریر کو سن کر فرمایا کہ کل تمہاری تقریر 3 لفظ فرمایا، نہایت اہم تھی، نہایت مفید تھی، نہایت ضروری تھی۔ اہم، مفید، ضروری، یہ لقب میرے شیخ نے دیا اس فقیر کی تقریر پر۔ اور کہاں ہوئی؟ نواب قیصر صاحب کے یہاں، جہاں حضرت کا قیام ہوتا ہے۔ اس میں نواب قیصر بھی تھے اور حکیم میرے شیخ کے داماد بھی تھے، بہت بڑے بڑے علماء تھے، دارالعلوم کے مولانا شمس الحق صاحب بھی تھے جو وہاں کے محدث ہیں۔ لہذا جب ہمارے مرشد نے ہماری تقریر کی تائید فرمائی تو آپ لوگوں کو غور سے سننا چاہیے۔ نمبر 1، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ اب کیسے معلوم ہو کہ کوئی اللہ والا ہے؟ جو اللہ والوں کے ساتھ رہا ہو، خالی کتب بینی نہ کرتا ہو، قطب بینی کرتا ہو، قطب بڑے خواب سے اہل اللہ کے صحبت یافتہ ہو، کسی کی تربیت یافتہ ہو، پہلے کسی اللہ والے سے مربع بنا ہو، تب مربی بنے۔ آج کل یہ مرض عام ہو رہا ہے کہ مربع بننا گوارا نہیں ہے، مربی تلاش کرنا گوارا نہیں، مربی بننے کا شوق ہے۔ جو ظالم خود مربع نہیں ہوا وہ کیا مربی بنے گا؟ لہذا کسی کو یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ والا ہے یا نہیں، بس اتنا معلومات کر لو کہ اللہ والوں کے ساتھ اس نے صحبت میں رہا ہے یا نہیں۔ حکیم اجمل خان کا شاگرد اور قائم مقام اتنا ہی کافی ہے کہ کتنے سال اس نے مطلب کیا ہے ساتھ میں۔ اور کونوا مع الصادقین کا ٹیکنالوجی نفس کو مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کا تاج پہنا دیتا ہے۔ پیوندکاری ہے جو 1400 برس کے بعد سائنسدانوں نے لنگڑے عام کو سے دیسی عام کی پیوندکاری سے دیسی آموں کو لنگڑا عام بنا دیا۔ یہ دریافت اور یہ یافت یہ ہمیں 1400 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ اگر تم اللہ والے بننا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے ساتھ پیوندکاری کرنی پڑے گی۔ کوئی دنیا میں ایسا دیسی عام ہے جو لنگڑے عام کے بغیر قلم کے اور پیوندکاری کے بن گیا ہو لنگڑا عام؟ لاؤ مثال، بے مثل بات ہے، یہ بے مثل بات ہے۔ ایک مثال پیش کر دو عالم کے اندر کہ یہ دیسی عام لنگڑا عام خود بخود بن گیا کتاب پڑھ کر۔ لہذا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو تو تقوی نصیب ہو جائے گی، تقوی کی دولت نصیب ہوگی تو تاج ولایت بھی نصیب ہوگا۔ پھر یہ جملہ حجل پن کا نہیں نکلے گا کہ زبردستی آ گئی اس لیے پی لی۔ ہاں اگر کوئی اللہ والا پلا دے زبردستی تو خواجہ صاحب کی طرح پی لو۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاں انکار کیا مگر شیخ نے زبردستی پلا دی۔ اب سنیے شعر ان کا، زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے، زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی۔ تو یاد رکھیے کونوا مع الصادقین کی ٹیکنالوجی
ہمارے لیے یوم تکبیر 1400 برس پہلے ہمیں عطا ہو گیا. یہ میزائل سے، شاہین سے، غوری سے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ایٹمی دھماکے، یہ سب کافروں کے لیے ہے. اور کونوا مع الصادقین کی ٹیکنالوجی جو اللہ نے عطا فرمائی، یہ ہمارے نفس پر ایٹمی دھماکہ کرتا ہے. یہ ہمارے نفس کو وہ کشتہ دیتا ہے جو مردانہ قدم بخشتا ہے. ایک رشتے دار تھے میرے، تو ان کے ابا جو تھے الہ آباد میں بادام کے بورے والی دکان میں نوکر تھے، اور اپنے مالک سیٹ سے کہا کہ میرا بیٹا پہلوانی کرتا ہے، اس کے لیے ہم بادام لے جانے کی اجازت چاہتے ہیں. کہا ہاں جتنا چاہو، اگر پہلوانی کرتا ہے تو وہ میری بھی عزت ہے، ہمارا بھی نام ہوگا کہ ہمارے یہاں جو نوکر ہے اس کا بیٹا پہلوان ہے. تو خوب بادام کھلایا. وہ ڈنڈ بیٹھک کرتے تھے، ورزش، اور اتنی عمدہ باڈی ہو گئی ان کی بادام سے اور ڈنڈ بیٹھک سے. اور بادام تھی نہیں، خوب تگڑے ہو گئے. ابا نے کہا بیٹا ایک کشتی لڑکے کبھی زندگی میں دکھا دو، کبھی اکھاڑے میں اتر کے مقابلہ کر کے دکھا دو. کہا ابا یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، ڈنڈ بیٹھک تو میں کر لوں گا اور بادام کھا لوں گا، مگر کشتی لڑنے سے میں تو اپنے مقابل کے سامنے کانپنے لگتا ہوں، میں کیا کروں. ایسی بعض لوگوں کا یہی حال ہے کہ جب نفس شیطان کا مقابلہ آتا ہے حسینوں کے سامنے، وہ بالکل ہاتھ پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور گر گر کانپنے لگتے ہیں. بلی بھی کیا گر آئے گی اس کے سامنے. اللہ تعالی ہم سب کو مردانہ وار ایمان عطا فرمائے، مردانہ وار ہمت اور ہمت مردانہ عطا فرمائے. عشق کے حقوق میں دیکھیے مختلف طبقات کے اقوال ہیں میرے پاس. حقوق عشق و محبت میں بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے، پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے، فرحاد بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے. پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے، فرحاد بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے. مجنوں نے کہا ہمت مردانہ چاہیے، مگر وکیل نے کہا ہم کو محنتانہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمت مردانہ مانگو. جس طرح سے دسترخوان پر پوچھتے ہو کہ چاٹ مسالہ کدھر ہے، تقریر سنتے وقت تمہاری آنکھوں کا یہ جغرافیہ ہو، مت آنکھ بند کرو. یہ عشق مولا کی کمی کی علامت. کسی کو افطار کے وقت، کھانے کے وقت دیکھا آنکھ بند کرتے ہوئے؟ بعض ایک صاحب ہیں جو دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، مگر پوچھتے ہیں دہی بڑا کدھر ہے، چاٹ مسالہ کدھر ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عظمت الہیہ کے خلاف ہے. تو یہ کونوا مع الصادقین کو سمجھ لیا. آج یوم تکبیر کے دن یہ تقریر میرے اللہ نے مجھ سے کرائی ہے. حق تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ آج یوم تکبیر ہے. میزائل، غوری اور شاہین کی خوشی میں تو کیوں نہ ہم وہ ٹیکنالوجی پیش کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا کہ تم اللہ والوں کے ساتھ اس طرح پیوند کاری کرو کہ تمہارے نفس پر ایٹمی دھماکہ ہو جائے اور نفس کا ہجڑاپن بالکل ختم ہو جائے. ہمت مردانہ سے سارے گناہوں کا ڈٹ کے مقابلہ کر کے تم قلم کھا کر ویسے ہی پیوند کاری میں دیسی عام ہو کر لنگڑے عام بن جاؤ، مگر تگڑے بن جاؤ. بتاؤ دیسی عام اگر لنگڑے عام کی پیوند کاری سے ہمیشہ دیسی عام رہے، ذرا غور سے سنو، میں آپ سے اس کا جواب طلب کروں گا. اگر کوئی دیسی عام لنگڑے عام کے ساتھ پیوند کاری ہے مگر ہمیشہ وہ دیسی عام ہے، نہ اس کا نام بدلتا ہے، نہ کام بدلتا ہے، نہ دام بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، دیسی کا دیسی رہتا ہے، آپ بتاؤ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے پیوندکاری صحیح نہیں ہے. اس دیسی عام میں اور لنگڑے عام میں کچھ فاصلے ہیں جس سے لنگڑے عام کی خصوصیات اور اس کی صفات اور اس کے خصائل اور اس کے اخلاق و سیرت منتقل نہیں ہو رہی ہے. اس لیے دیسی عام کی شاخ کو کاٹ چھیلا جاتا ہے. معلوم ہوا اس میں اپنی موٹی موٹی کھالوں کے ساتھ رہتا ہے شیخ کے پاس.
اس لیے اس کے اخلاق نفوذ نہیں کر رہے ہیں. تلی گلاب کے پھول کے ساتھ ہو مگر دھوئی نہ جائے، رگڑی نہ جائے، تو تلی جو دھوئی ہوئی نہ ہو، رگڑی رگڑائی نہ ہو، بھوسی چھڑائی نہ ہو. بتاؤ یہ اردو کیسی ہے؟ تل جو ہے، تل دھلی دھلائی نہ ہو، رگڑی رگڑائی نہ ہو، بھوسی چھڑائی نہ ہو، تو گلاب کے پھول سے اس کو جذب ہوگی خوشبو. اس لیے جس کا جتنا زیادہ مجاہدہ گناہ چھوڑنے میں اور غم اٹھانے میں ہوتا ہے وہ شیخ کو جذب کر لیتا ہے. اس لیے اس کی کوشش کرو کہ گناہ چھوڑنے کا غم اٹھاؤ، زخم حسرت کھاؤ، خون آرزو کرو، مگر اپنے اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت کی کشید کی خباثت تباہ اور نمک حرامی سے باز آ جاؤ. اللہ واللہ کہتا ہوں کہ کسی کی حقارت میرے قلب میں نہیں، لیکن میں اپنے درد دل سے مجبور ہوں. اگر آپ کا دل اور ضمیر یہی فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور خدا کے ساتھ بے وفائی کے ساتھ ہم کو موت آ جائے تو پھر ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. تو یہ آج یوم تکبیر میں ٹیکنالوجی یہ جو پیش کر رہا ہوں 1400 برس پہلے کہ کونوا مع الصادقین، تو اے ایمان والو تم اگر اللہ والوں کے ساتھ پیوند کاری کر لو تو تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے گی اور تاج ولایت مل جائے گی تمہاری غلامی پر. لیکن اگر تم پیوند کاری کے باوجود تمہیں دولت تقوی نصیب نہیں ہوتی تو تمہاری پیوند کاری تم بکے ہوئے مال معلوم ہوتے ہو. نفس و شیطان نے تمہیں بیچ رکھا ہے، تم میں وفاداری نہیں ہے. تم صورتاً پیوند کاری میں ہو، حقیقتاً تمہاری پیوند کاری ہوتی تو ضرور تمہیں تقوی مل جاتا. ایک سبق مل گیا نا، 5 سبق کا وعدہ کیا ہے. نمبر 2، شیخ جو ذکر بتائے اس میں ناغا نہ کرو. میرے شیخ کو 104 بخار تھا، پھوڑا نکل آیا تھا. حضرت نے محراب میں گدا بچھوایا، تکیا لگوائی، لیٹ کر کے سارے ذکر تھا سب پورا کیا، جبکہ 104 بخار تھا. یہ ہے اللہ والوں کے حالات اور میرے مرشد کے حالات. کتنے ہی دین کے کام میں لگو مگر اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے اخلاص نہیں رہے گا. محبت جاہ کی غالب ہو جائے گی کہ میرا نام ہو رہا ہے، غیر شعوری طور پر حب جاہ میں مبتلا رہو گے. تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں نام و نمود کے لیے کر رہا ہوں. یہ ایسا مرض ہے، اکابر کا اجماع ہے اس پر کہ آخر ما یخرج من راس الصدیقین حب الجاہ. آخر میں صدیقین، بڑے اولیاء اللہ کا طبقہ صدیقین کے سر سے حب جاہ اور بڑائی کا مرض آخر میں نکلتا ہے. ہم آپ کیا ہیں؟ آخر ما یخرج من راس الصدیقین حب الجاہ. یہ جاہ کا مرض، بڑائی، میرا نام خوب ہو رہا ہے، یہ صدیقین کے سر سے آخر میں نکلتا ہے. ذکر کی برکت سے انشاءاللہ تعالی جب اللہ کی محبت غالب رہے گی تو دکھاوا، ریا، جاہ سب جلا کے خاک کر دے گا مالک کا نام. اللہ کا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، لیکن ناغا مت کرو اس میں. بعض وقت شیطان دینی مصروفیات کو بہانہ بنا دیتا ہے. یہ مصروفیت اللہ کے ہاں قبول نہیں، اہل اللہ کے ہاں بھی قبول نہیں، دائرے سلوک و تصوف میں بھی قبول نہیں. برکات ذکر سے محروم رہو گے، تمہارا فیض بھی زیادہ نہیں ہوگا. اس لیے میں اپنی اولاد اور اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ چاہے تقسیم کر لو، صبح مغرب بعد، عشاء بعد. اور اختر تو بہت کم بتاتا ہے، 300 دفعے اللہ اللہ بتاتا ہوں، پہلے اللہ پر جل جلالہ، اور 300 دفعے لا الہ الا اللہ بتاتا ہوں. اس مراقبے سے کہ میری لا الہ الا اللہ عرش اعظم تک جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہی ہے. اور یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی لا الہ الا اللہ 7 آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ.
لا الہ الا میں اللہ میں کوئی پردہ نہیں، نکرہ تحت نفی ہے تو فی العموم ہے، کوئی ذرہ ایک ذرہ کا حجاب نہیں ہوتا، پھر اس نعمت کو کیوں نہیں غنیمت سمجھتے؟ بے پردہ اللہ سے کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ کس منہ سے اپنے کو عاشقی کا دعویٰ کرتے؟ دینی خدمات سر آنکھوں پر ہے لیکن مالک سے ملاقات کی نعمت کا بدل نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا ہمیں اللہ سے ملاقات کراتی، مشکات کی حدیث ہے یہ، ان النکرۃ اذا وقعت تحت نفی تفید العموم، کوئی پردہ نہیں، بے پردہ جا کر اس سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اگر 100 دفعے روزانہ پڑھ لیں تو قیامت کے دن منہ اجالا ہوگا 14 تاریخ کی چاند کی طرح، اور جب منہ اجالا ہونے کا فیصلہ ہوگا تو منہ اجالا کرنے والے اعمال اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور جب روزانہ اللہ تعالیٰ سے بے پردہ ملاقات ہوگی تو حق تعالیٰ کے اخلاق بھی ہم میں منتقل ہوں گے، اور خوشبو اور طہارت اور پاکیزگی سے مناسبت ہوگی، کیونکہ اللہ پاک ہے۔ جب اللہ پاک کا ہم نام لیں گے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کم سے کم ایک تسبیح تو پڑھ لو، ورنہ جس کو 3 تسبیح بتایا 3 تسبیح کرو، اور لا الہ جب کہو تو سمجھ لو غیر اللہ قلب سے نکل گیا، اور جب اللہ کہو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے قلب میں آ گیا۔ اور 3 شعر خواجہ صاحب کا پڑھ لیا کرو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، اور تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر۔ اللہ ہی اللہ نظر آئے گا تو پھر غیر کیا نظر آئے گا؟ اور مخلوق کے حقوق اللہ تعالیٰ کی نظر کی روشنی میں ہوگی۔ جس بات سے اللہ خوش ہوگا اتنا ہی حق ادا کرو گے، اور جس بات سے اللہ ناخوش ہوگا مخلوق کا حق بھول جاؤ گے، اور زبردستی کوئی چمٹے گا تو زبردستی بھگانے کی پوری طاقت استعمال کی توفیق مل جائے گی۔ بتاؤ اگر کوئی پیخانہ تمہارے منہ میں ڈالے زبردستی ڈالنے دو گے؟ تو جو دوسرا پہلا سبق کیا تھا؟ اہل اللہ کی پیوند کاری صورتاً نہیں حقیقتاً، جس کا اصلی ظہور اور رونمائی اور اس کی ابتدائی آثار ابتدائیہ ترک معصیت کی توفیق و ہمت عطا ہو جائے۔ نمبر 2، ٹیکنالوجی سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ آج کیسی مناسبت سے مضمون ہو رہا ہے یوم تکبیر سے۔ نفس پر دھماکہ کرو، نفس پر ایٹمی دھماکہ کرو، جس کا کونوا ما صادقین اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی بتا دی، اسی کی برکت سے ہمت عطا ہوگی۔ مردوں کے ساتھ رہو گے تو ہمت مردانہ عطا ہوگی۔ نمبر 2، کہ جو شیخ بتا دے ذکر اس کو چھوڑو مت، یہ پوچھتا ہے کہ اگر شیخ سے دور بھی چلے گئے اپنے کاروبار میں یا اپنے ضروریات میں تو اللہ کا نام آپ کو گرم رکھے گا۔ شیخ آپ کی طرح کب تک آپ کے پاس بیٹھے رہو گے؟ کوئی اور کاروبار بھی دنیا میں ہے؟ آپ بتاؤ، سردی میں سخت سردی ہو ہر وقت آپ کے پاس بیٹھے رہو گے؟ کاروبار ہے یا نہیں؟ کوئی دنیا کے اور تو مشاغل ہیں، لہذا اگر کشتہ نہیں کھاؤ گے تو جب تک آگ کے سامنے رہو گے زندہ رہو گے، اور جہاں آگ کے ہاتھ مر جاؤ گے سخت سردی کی لہر سے ڈبل نیمونیا ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، شیخ سے ہٹتے ہی ڈبل نیمونیا ہوا، سخت کبائر میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ۔ اس لیے جو شیخ نے کشتہ دیا ہے، اللہ کا ذکر، خالق کشتہ، ان کا نام لو۔ ایک بزرگ نے سے کہا کہ ایک شخص نے کہا آج کل کمزوری ہے، فرمایا 100 مرتبہ اللہ کا نام لو۔ کہا اللہ کا نام لیں تو طاقت آ جائے گی؟ کہا بادام سے طاقت آتی ہے یا نہیں؟ بادام کس نے پیدا کیا؟ مرغی کے سوپ سے طاقت آتی ہے؟ مرغ کس نے پیدا کیا؟ لہذا خالق مرغ ہائے کائنات، جو ان کا نام لے گا سارے مرغوں کا سوپ اس کے دل میں آ جائے گا۔ دنیاوی رئیس ایک مرغ کا سوپ پی سکتا ہے، اللہ کا نام لینے والوں کو سارے عالم کے مرغوں کا سوپ داخل ہو جاتا ہے روح میں۔
کیونکہ اللہ ہی سارے عالم کے مرغ پیدا کرتا ہے. تو آج سے جو شیخ نے ذکر بتایا لیٹے ہوئے بھی پورا کر لو, بخار میں بھی پورا کر لو, انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا فائدہ دیکھو گے. کتنی ہی مصروفیات دینیاں ہوں مگر اللہ کا نام سب دین سے اونچا ہے, ورنہ دینی کام ہے سب میں ریا داخل ہو جائے گی, نفس کی سازش, آویزش, ریزش. لہذا اللہ کا نام ہمیں اخلاص پر قائم رکھے گا اور ان کی محبت کو غالب رکھے گا. 2 بات ہو گئی نا بھائی. اب تیسرا پیریڈ شروع ہو رہا ہے. پیر کی طرف سے پیریڈ ہو رہا ہے کہ اللہ کی محبت کو, ذکر کی تاثیر کو نقصان پہنچے والا. جیسے ایئر کنڈیشن جب آپ چالو کرتے ہو تو موٹر کی شیشے چڑھا لیتے ہو یا نہیں بھائی, یا شیشہ کھلا رکھتے ہو؟ تو جب اللہ کا نام کا ایئر کنڈیشن چلایا تو آنکھوں کا شیشہ چڑھا لو, نامحرم عورتوں کو مت دیکھو, اور ان مردوں کو بھی مت دیکھو جن میں کشش ہے. اتاتون الرجال نازل فرمایا, لڑکا نازل نہیں فرمایا اللہ نے. کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے ساتھ؟ اے ان ادبار الرجال اشاہ علیکم من فروج النساء, تفسیر مظہری حاجی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے رجال فرمایا کہ مردوں کے ساتھ مرد کو شہوت کے ساتھ کیسے جائز ہو جائے گا. ایک صاحب نے مولانا یونس پٹیل جو آئے تھے ابھی دربن سے, کہنے کہ اس تفسیر اور یہ ترجمہ اور جو سمجھایا اتنا مزہ آیا کہ چھوٹے بچوں سے لے کے مرتے دم تک رجال مرد کے ساتھ شہوت رانی نہ کریں. اگر لڑکا کا لفظ ہوتا تو پھر یہ بلاغت کسی عمر میں بھی جائز نہیں. لہذا جس طرح ایئر کنڈیشن چالو کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی موٹروں کے شیشے چڑھاتے ہو, اللہ کے نام کا ایئر کنڈیشن جب چالو کرو دل میں تو کان, آنکھ, قوت باصرہ, قوت سامعہ, قوت شامہ, قوت لامسہ اور بولنے کی زبان کی قوت ناطقہ, 5 شیشے چڑھا دو. یعنی اللہ کی نافرمانی میں مت استعمال کرو, نہ آنکھوں کو, نہ کانوں کو, نہ ناک کو, نہ زبان کو, اور نہ قوت لامسہ ہاتھ. اب کوئی کہے میں تو پیر ہی سے چھو لوں گا, تو ایسے جانوروں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. قوت لامسہ ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے, اور زبان جو ہے زبان, اس میں قوت ذائقہ رکھا ہے. اللہ کی شان ہے. خون, میرے شیخ فرماتے تھے کہ روٹی سے لال لال خون بنا, آنکھ کی پتلی میں آ کر وہی سرخ رنگ کا خون روشنی بن گیا, کان کے اندر وہی سرخ رنگ کا خون قوت سامعہ سننے کی طاقت بن گئی, زبان کے اندر وہی بولنے کی طاقت بن گئی. کیا شان ہے مالک. ویسے ہی جب ذکر سے نور پیدا ہوگا قلب میں, تو قلب جب سپلائی کرے گا, پمپنگ کرے گا, تو ہماری رگوں میں خون کے ساتھ اللہ کا نور بھی دوڑے گا, آنکھوں میں آ کر اللہ کا نور بن جائے گا. پھر اللہ کے نور سے بدنظری کیسے ہوگی؟ بولیے گا. کان سے گانا سننے کی ہمت نہیں ہوگی. اب تیسرا پیریڈ ہو گیا, گناہ سے بچنا. کوشش کرو, بتاؤ یہ ذوق کیسا ہے جو اختر پیش کر رہا ہے. کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ ناراض نہ کریں. یہ بتاؤ کہ ایک آدمی 99 گناہ کا 100 گناہ کا عادی تھا, 99 چھوڑ دیا, مگر ایک گناہ کے لیے کہتا نہیں تھوڑا سا کیا کوئی حرج نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, ذرا سا ناراض کر کے تھوڑا سا گناہ کا مزہ بھی لے لیا کریں. تو تھوڑا سا ناراض کرنے والا یہ باوفا اور اللہ کا پیارا ہو جائے گا. کیا اس کو دنیا باوفا کہے گی؟ محبت کے خلاف ہے. اللہ کو تھوڑا سا ناراض کرنا محبت کے خلاف ہے. فانی بدایونی ایک شاعر تھا بدایوں کا, اس کو اپنی بیوی سے انتہائی محبت تھی. ذرا سا ناراض ہو گئی تب ظالم نے شعر کہا, ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات, ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات, جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے. یعنی میری بیوی ذرا سا ناراض ہوتی ہے تو پوری دنیا کی نبض ڈوب جاتی ہے, اپنی ہی نبض نہیں ڈوبتی. تو اللہ کے عشق کا کیا حق ہوگا؟ عشق لیلا کا تو یہ حال ہے. چوری چھپے آنکھوں کے کسی گوشے سے بھی حرام لذت مت چکو.
اس کے لیے کم سے کم آہوزداری تو کرو، تمنائے وفاداری تو کرو. اگر وفاداری نہیں ہے تو تمنائے وفاداری کرو، اور وفاداری کے لیے آہوزاری تو کرو، اشک باری تو کرو. محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے جو اس کی حسرت ملے. محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے جو اس کی حسرت ملے. کم سے کم حسرت تو کرو کہ کاش وہ دن آتا کہ میرے سارے زندگی کے لمحات اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جاتے. ضمیر ہے، بے ضمیر تو نہیں ہے ہم لوگ. سینے میں دل تو ہے، عقل تو ہے، وفاداری کی تعریف تو سنتے ہیں. پناہ مانگو، کم کھاؤ. صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھا، اللہ کو ناراض نہیں کیا. ہمارے پیٹ پر حلوے بنے ہوئے ہیں. آج کوئی کسی کو فاقہ نہیں ہے. جو اکثریت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام تھوڑی سی روزی مالک کی مرضی کی برکت سے انشاءاللہ پرسکون رہو گی، اور حرام روزی سے بے سکونی رہے گی. اور اسی طریقے سے کوشش کرو کہ خواتین کی ذمہ داری ہمارے ذمہ نہیں، رب العالمین پالتا ہے. ہمارے ذمہ نہیں کہ ہم عورتوں کو نوکری دیں، اس کے شوہر کو نوکری دے دو. اگر شوہر مر گیا تو دوسرا شوہر کرے گا، کیوں بے شوہر رہے. اگر بہت زیادہ رحم ہے تو اس کو زکوٰۃ کی مت سے بھیجا کرو. ایسی بڈھی سدھی بیوائیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آج آپ بچے ہیں، داڑیاں ہیں، کل کو آپ کی اولاد تباہ ہو جائے گی عورتوں کے ملازمت سے. جہاں جہاں عورتیں ملازمات ہیں، آج جنہوں نے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ تو شاید بچ جائیں، مگر ہمارے نوجوان بچے ضائع ہو جائیں گے. جنوبی افریقہ میں خواتین ملازمات رکھتے ہیں کہ ان سے سیل زیادہ ہوتی ہے، تنخواہ کم لیتی ہے، کام زیادہ کرتی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں کے 80 نوکر ہیں، سب مرد ہیں، ایک عورت بھی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ ان کی بکری ہو رہی ہے، سب سے زیادہ رئیس و مالدار ہو رہے ہیں. یہ ہماری نافرمانی کی راستے سے رزاق کو ناخوش کر کے روزی مانگنے والے سب کیا ہیں. یہ ان کی عقل کو سوچو. ایسے ہی ایک صاحب آئے جو بہت ہی میکینیکل ماہر تھے. اپنے ساتھ ایک لڑکا بھی لائے کہ صاحب یہ ہمارا ہیلپر ہے. میں نے کہا کہ اس سے احتیاط کرو. فوراً مان گئے اور کہا کہ واقعی میرے دل میں گندے خیالات ہر وقت رہتے تھے اس کی. پہلے زمانے میں بے ریش کی احتیاط تھی، اس زمانے میں بارش سے بھی بچو جس کے چہرے میں کشش ہو. حقیق الامت مجدد ملت فرماتے ہیں کہ جس نوجوان بارش سے بھی دل میں کشش ہو اور اس سے گفتگو میں مزہ آتا ہو، فوراً ہٹ جاؤ. اسے پیر دبانا تو درکنار. اور جتنے ٹیلی ویژن، یہاں تک کہ دعوت ولیمہ سنت موقدہ ہے، مگر کسی شادی میں آپ ولیمہ میں سنت موقدہ ادا کر رہے ہیں، مگر فوٹوگرافری شروع ہو گئی، مووی بننے لگی، یا وہاں ریکارڈنگ شروع ہو گئی، یا لڑکے اور لڑکیاں مخلوط ہو گئیں، فوراً حرام ہے اس وقت ایک مرغ کی بوٹی کھانا. اسی وقت اگر مرغی کی ٹانگ آپ کے منہ تک آ چکی ہے تو منہ میں داخل مت کرو. پلیٹ پر واپس کر کے میزبان سے ملو بھی مت، اس سے معذرت بھی مت کرو، اجازت بھی مت لو. اللہ کی فرما برداری میں کسی مخلوق کی اجازت کی ضرورت نہیں. فوراً وہاں سے آ جاؤ، فوراً وہاں سے شادی حال سے بھاگاؤ. بعد میں پوچھیں گے کہ آپ کہاں کیوں چلے گئے. ہم بھاگے نہیں تھے، بھگائے گئے تھے. تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے مجھے بھاگنے پر مجبور کیا. تم نے ہمارا حق ادا نہیں کیا تو میں کیسے تمہارا حق ادا کروں. تم نے نافرمانی نہیں چھوڑی، ہم نے فرما برداری نہیں چھوڑی. بتاؤ، یہ جملے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عطا ہوتے ہیں.
میں کتاب دیکھ کر تقریر نہیں کرتا. تم نے نافرمانی نہیں چھوڑی, ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں چھوڑی. ہمیں مرغ نہیں عزیز ہے, کروڑہ مرغ اللہ پر فدا ہیں. یہ تمہارے مرغ کیا ہے؟ نافرمانی کی حالت میں ایک سیکنڈ وہاں رہنا جائز نہیں ہے. سن لو, لا يجوز الحضور ان مجلس فیہ المحظور. جس مجلس میں نافرمانی ہو رہی ہو وہاں بیٹھنا حرام ہے. تو یہ اس چوتھے پیریڈ کا کیا نام ہے؟ اسباب گناہ. گناہوں کے اسباب سے بچنا, وہاں شرکت مت کرو. میرے ایک عزیز نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے آج سے 30 برس پہلے. میں نے کہا کہ مجھے مت لے جاؤ, کیونکہ اگر میری موجودگی میں کوئی خلاف شریعت کام میں دیکھوں گا تو مجھ پر فرض ہے کہ میں زور سے چلاؤں گا کہ گائے بھی کیا چلائے گی اس طرح سے, اور دوڑا لوں گا فوٹوگرافر کو, مشین اس کی سب ریل ویل چھین لوں گا. تو کیا چاہتے ہو, مجھے لے چل کر کے اپنے رنگ میں بھنگ چاہتے ہو؟ کہا نہیں حضور, ہاتھ جوڑتا ہوں, خدا کے لیے آپ نہ آنا. میں نے کہا کیسا سستے چھوٹے, کوئی خوشاور نہیں کرنی پڑی. ہمت سے کام لو. پھر میں قسم کھاتا ہوں وہ لوگ سن لیں جو اپنے کو معذور سمجھتے ہیں گناہ کرنے پر اور بے احتیاطی اور بد پرہیزی پر. اللہ تعالیٰ نے واللہ خدا کی قسم ہمت دی ہم سب کو. ہم ہمت کو استعمال نہیں کرتے. جب جان کے لالے پڑتے ہیں, ابھی کوئی فائرنگ کرنے والا آ جائے تو کوئی نہ دیکھے گا کہ معشوق کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. بولو بیٹا ایسا بھاگو گے آنی؟ جان پیاری ہے. جب اللہ پیارا ہوگا انشاءاللہ تو جان پر غم اٹھا لو گے, لیکن اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت کی کشید اور چشید کر کے نمک حرامی اور بے وفائی کا ثبوت پیش نہیں کرو گے. بتاؤ نفس کی با وفائی کا قیامت کے دن کام آئے گی یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ آج ہی ایک مریض میں نے دیکھا جو دارالعلوم کے مفتی اور عالم اور بہت ہی ایک بزرگ کے خلیفہ اور بہت عمدہ صحت تھی ان کی, اور حسن میں ایسے تھے جوانی میں کہ ہم لوگوں کو احتیاط کرنا پڑتا تھا ان کو دیکھنے سے. بڑا پرکشش, مگر ان کو شوگر کی بیماری 10 سال سے ہوئی. پھر گردے اب بیکار ہو گئے, سارا خون نکالا جا رہا تھا. سر سے پیر تک کھال جو وائٹ کلر کی تھی ایک دم کالی ہو گئی. چہرہ دیکھ کر رحم آیا, اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا اذکر اللہ پھر رکھا, آرام میں خدا کو یاد رکھو. یذکرکم فی شدہ, تو تم کو دکھ میں خدا یاد رکھے گا. اب 5واں پیریڈ یہ ہے, 5واں کہ سنت پر مواظبت. ہر کام میں پوچھو کہ یہ سنت ہے یا نہیں. انشاءاللہ اس سے بدعت سے بچ جاؤ. جو کام دیکھو خاندان میں, اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں, اپنے ضلع میں, اپنے صوبے میں, اپنے ملک میں, اپنے انٹرنیشنل اور بین الاقوامی کلچر اور کلچر میں, کلچر کی جمع اور بین الاقوامی تہذیب اور تہذیب میں, تہذیب کی جمع تہذیب, وہیں پوچھ لو کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں. بس سنت پر مرنا اور جینا سیکھ لو. اب 5 نام گنو قافیے کے ساتھ. نمبر 1 ٹیکنالوجی, غوری اور شاہین کا رشک, رشک شاہین اور رشک غوری. اللہ والوں کے ساتھ مصاحبت, یاد ہو گیا؟ اللہ والوں کے ساتھ مصاحبت, ساتھ رہنا. مصاحبت مانے ساتھ رہنا. نمبر 2 ذکر اللہ پر مداومت, ذکر اللہ پر مداومت, ناغا نہ کرنا. اور جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں مجھے اطلاع بھی کریں روز کا روز. 2 ہو گیا نا. نمبر 3 گناہوں سے محافظت. یہ سب باب مفعالت ہے عربی کا, گناہوں سے محافظت. نمبر 4 اسباب گناہ سے مباعدت, دوری, بودھ سے ہے, بودھ سے مباعدت, دور رہنا, دور رکھنا, بھاگو اور یا بھگاؤ. اسباب گناہ سے مباعدت. اگر بھاگانے کی طاقت نہ ہو تو بھاگ جاؤ, ورنہ ایک دن میں چاقو لے کے تمہاری گردن پر رکھ دوں گا. مگر مجھ سے تو لوگ کہیں گے آپ مار ہی دیجیے تو اچھا ہے. اس کا خطرہ ہے کسی میں شیخ کی محبت اتنی غالب ہو
ہے تو نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. اس لیے اپنی مثال نہیں دوں گا. کوئی دشمن اگر چاقو لے کے آ رہا ہو تو بھاگو گیا نہیں، اللہ کے لیے بھاگنا سیکھو. جان بچانے کے لیے بھاگنے والے تو بہت ہیں، اس میں کافر بھی شامل ہیں. آپ اللہ کے لیے بھاگ کر دکھاؤ. پھر سناؤ. نمبر 1 اللہ والوں کے ساتھ مصاحبت، سواد سے، صحبت سے ہے یہ، صحبت سے مصاحبت. ذکر اللہ پر مداومت، گناہوں سے محافظت، گناہوں سے، اسباب گناہ سے مباعدت، بود سے ہے، بود دور، مباعدت. اور ذکر اللہ پر تو ہو گیا، سنت پر، سنت پر اتباع سنت پر مواظبت، زوا سے، ظالم والی زوا ہے یہ، مواظبت یعنی ہمیشگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مواظبت. بس یہ 5 کام جو کر لے گا انشاءاللہ تعالی یقیناً 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 ولی اللہ ہو کر مرے گا. بس دعا کرو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتے تو ہیں، سمینا بہت ہیں لوگ، مگر سن کر ملفوظ بھی نوٹ کر لینا آسان ہے، عمل کر کے دکھاؤ. سمجھنا کے بعد عطانا شروع کر دو، جو سنت صحابہ ہے. کسی صحابی نے سمینا کے بعد اسینا نہیں کیا. لہذا وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے، نفس کو ناراض کر دیں گے، سارا عالم ناراض ہو جائے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، جو مانگا وہ بھی دے دے اور جو نہیں مانگا بے مانگے سب کچھ دے دے. اور دعا کرو اللہ تعالیٰ دارالعلوم کی جو بن رہا ہے اس کو تسلسل کے ساتھ تکمیل فرمائے، اور لڑکیوں کا جو مدرسہ بن رہا ہے تسلسل کے ساتھ بنوائے. اور اللہ تعالیٰ دارالعلوم سے دعا کرو، بہت اہم دعا ہے کہ میرے دارالعلوم سے علماء ربانین پیدا فرما، اور لڑکیوں کے مدرسے سے رابعہ بصریہ جیسی عالمات اولیاء اللہ پیدا ہو، اور مسجد میں اولیاء صدیقین کے سجدوں سے مسجد کو شرف حاصل ہو، خانقاہ سے ہماری اولیاء صدیقین پیدا ہوں. اللہ ہمیں دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، کسی کا محتاج نہ فرما. چلتے پھرتے گردے بیکار نہ ہو، کینسر نہ ہو، کوئی خطرناک بیماری نہ ہو، بستر پر پیشاب پیخانہ نہ ہو. اللہ کسی کا محتاج نہ فرما. صحت جسمانی، صحت روحانی اپنی رضا اور رحمت و مغفرت کے ساتھ ایسا روح کو قبض فرمائیے جیسے آٹے سے گنے ہوئے آٹے سے بال، آسانی سے روح کو قبض فرمائیے. شاداں و غزل خاں و فرحاں خوش خوش اپنے پاس بلائیے کہ اشعار شعر پڑھتے ہوئے آئے آپ کے پاس. اور جو نہیں مانگا بے مانگے دونوں جہان عطا فرما دیجیے. اے مالک کے دونوں جہاں ہو کہ خشاں، دست بخشا جانے بے زنبیل ماں. ہماری جھولیوں کی طرف اپنی مہربانی کا ہاتھ بڑھائیے اور ہمیں محروم نہ فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. اچھا صاحب ٹھیک ہے. محمد احیاء کوہستانی، کچھ ان میں آپس میں اختلاف ہوا، پھر صلح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مکمل صلح فرما لے. محمد خرم کے ماموں کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. امتیاز صاحب کا بائی پاس ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت نصیب فرمائے. عانسہ ممتاز خان سخت بیمار ہے، اللہ ان کو شفا مکمل دے دے. ان کی والدہ سخت علی نے، اللہ ان کو شفا دے. ایک عزیز کا دماغ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ ان کو مکمل صحت دے. ان کی نانی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور مولانا صبار دانش ہو گئے. مولانا صبار دانش مفتی، آج جن کو اسپتال اشفاق میں میموریل میں دیکھا، ان کے گردے بیکار ہو گئے ہیں، سارا خون نکالا جا رہا ہے. ابھی بالکل جوان ہیں، زیادہ ان کی عمر نہیں، 40 مشکل سے 40 کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ. ارے بھائی صلاح الدین جو نعرہ مارتے ہیں تم سلامت رہو تا قیامت رہو اور کیا با کرامت رہو وغیرہ وغیرہ، اس کو دعا کرو. دل کا بیمار ہے، اللہ اس کو اچھا کر دے. یہ تو دل کی بیماری میں اس کی آواز ہے. اگر دل اچھا ہوتا تو پتہ نہیں آسمان سر کو اٹھاتا. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل شفا دے، ہم سب کو مکمل شفا.